ضلع سنگاریڈی سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اراکین ذمہ داران جو آئے ہیں، ظہیر آباد کے اطراف و اکناف سے مجلس اتحاد المسلمین کے جو صدر معتمد اور اراکین آئے ہیں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر ظہیر آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سالانہ جو آل ان ون گائیڈ یا ماڈل پیپر دیا جاتا ہے، آج انشاءاللہ تعالی ظہیر آباد میں طلباء اور طالبات جو اس سال 10ویں جماعت کے امتحان لکھ رہے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2005 سے مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اسکیم کا آغاز کیا تھا، اور آج الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ اسکیم چل رہی ہے۔ اس سال بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 8000 آل ان ون پورے ریاست تلنگانہ میں ان طلباء اور طالبات کو دیا جائے گا جو گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکول یا مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ 8000 جو آل ان ون مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جس کو پرنٹ کیا گیا، چھپایا گیا، اس کی لاگت 23,65,000 کے قریب ہوئی ہے، اور 8000 آل ان ون چھپا کر تلنگانہ کے مختلف اردو اسکولز میں مدارس میں پڑھنے والے 10ویں جماعت کے طلباء اور طالبات میں اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء اور طالبات اور گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے جو اساتذہ ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ اس کا اچھا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو اردو میڈیم کے سکولز ہیں اس میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں 100% ان کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتا ہے۔ تو مجلس کی کوشش یہی ہے کہ ان سکولوں میں پڑھنے والے غریب افراد خاندان کی اولاد ہیں وہ اپنی 10ویں جماعت کی تعلیم کو مکمل کریں، اچھے نمبرات سے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں، اور وہ اپنی تعلیم ترک نہ کریں، بلکہ 10ویں جماعت میں کامیابی حاصل کر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ انٹر میں ایڈمیشن لیں، ان کی جو پسند ہے اس کے لحاظ سے اس فیکلٹی میں ایڈمیشن لے کر وہ انٹر کی تعلیم کو مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد وہ پروفیشنل کورسز میں اگر ان کو شوق ہے اس میں جائیں، یا پھر ڈگری اور گریجویشن کے ذریعے سے اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ مجلس یہی چاہتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو مسلمان، دلت، آدیواسی ہیں جو یقیناً کمزور ہیں اور سیاسی طور پر بھی کمزور ہے، تعلیمی طور پر بھی کمزور ہے، اقتصادی طور پر بھی کمزور ہے، تو مجلس کی بارہا یہی کوشش رہی ہے اور مستقبل میں بھی یہی کوشش ہماری رہے گی کہ ان کمزور طبقات کو، خاص طور سے مسلم اقلیت کو طاقتور بنایا جائے، اور طاقتور بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نونہالوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ہم نے اور آپ نے علماء کرام کے زبان مبارک سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چین بھی جانا پڑے تو آپ چین کو بھی جا کر علم حاصل کرو۔ علماء کرام نے حدیث شریف کے سلسلے میں بتایا کہ اگر ہم کو علم کے حاصل کرنے میں حصول کے لیے کٹھن راہوں سے گزرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تب بھی ہم ان کٹھن راہوں سے گزریں، مشکلات اٹھائیں، قربانیاں دیں، تاکہ ہم علم جب حاصل کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف اس علم حاصل کرنے والے شخص کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر میں جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ پورا گھر باشعور بنتا ہے، اور پھر اس سے نہ صرف وہ گھر طاقتور ہوتا ہے بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، قرآن شریف میں آیا کہ آپ
مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریے کہ قل ربی زدنی علما۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور علماء کرام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بادشاہت چاہتے ہیں یا دولت چاہتے ہیں یا علم چاہتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے علم دے دے، اور اللہ نے اس علم کی برکت سے ان کو دولت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی، اور ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو ایک بادشاہ کی کامیابی ایک کی شکست ہوتی ہے۔ جس بادشاہ کی شکست ہوئی اس سے اس فاتح بادشاہ نے پوچھا کہ میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ تو اس شکست خوردہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ معلم بنا دیجئے، یعنی مجھے آپ ٹیچر بنا دیجئے۔ تو جو بادشاہ جو جنگ جیتا تھا اس نے مسکرا کر کہا کیوں، کہ آپ دوبارہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نہ صرف کامیاب کرتا ہے بلکہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، دین اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم پڑھیں لکھیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہ کہتی کہ اقرا کہ پڑھیے آپ، تو یہ ہم پر آپ پر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ میری خاص گزارش ہے ہمارے ان طلباء اور طالبات سے کہ وہ اپنی امتحان میں محنت کریں 10ویں جماعت کے لیے۔ یقیناً یہ ہر طالب علم کے لیے ایک بڑا اہم امتحان ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران کرے، بلکہ نہ صرف اللہ ان کو کامیاب کرے بلکہ اعلیٰ درجات سے اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ان طلباء اور طالبات میں سے کوئی آگے بڑھ کر میڈیسن، ڈاکٹر، انجینئر یا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی آپ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو پیدا ہونے مت دیجیے کہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں۔ میں کئی ایسے طلباء اور طالبات کو دیکھا ہوں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی دیکھوں گا جو 10th اردو میڈیم سے پاس کی اچھے نمبرات سے، انٹر انہوں نے اردو میڈیم سے کیا اچھے نمبرات سے پاس کر کے وہ نیٹ کوالیفائی ہوئے، میڈیسن ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ تو ہرگز یہ مت سمجھیے کہ ہم انگلش میڈیم میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ محنت کریں، اخلاص، آپ کی نیتوں میں اخلاص ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیت یہی ہو کہ اللہ اگر تو مجھے قابل بنائے گا تو میرا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ میں غریبوں کی، مظلوموں کی مدد کروں گا۔ اور آپ محنت کریے، جستجو کریے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ اور ہمارے وطن عزیز میں ہم رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کے میدان میں مسلمان کتنے پیچھے ہیں۔ آپ کو جان کر تکلیف بھی ہوگی کہ پچھلی حکومت نے ایک سدیر کمیٹی بنائی تھی مسلمانوں کے لیے، اس میں کہا گیا کہ 81% جو مسلمانوں کو تلنگانہ میں 4% کے تحفظات مل رہے ہیں، مانے 14 کاسٹ یا برادری میں کے تحت 81% تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ اس میں سے انہوں نے کہا کہ 81% میں سے صرف 13% مسلمان میٹریکولیشن یا SSC پاس کرتے ہیں، اور 16% مسلمان کبھی بھی کسی تعلیم میں انرول نہیں ہوتے ایجوکیشن میں۔ تو یہ شیڈول ٹرائب کے بعد سب سے خراب نمبر اگر کسی کا ہے تلنگانہ میں مسلمانوں کا ہے۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ غریبی ہے۔ ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، معاشی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھا لکھائے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں
2011 کے سنسس کے مطابق 13% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اسکول میں جو مسلمان بچے انرول ہیں گورنمنٹ کے وہ صرف 11% ہے، اور یہ 11% جب اسکول سے نکل کر انٹر میں جاتے ہیں تو گر کر صرف 5% ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ دکھتا ہے کہ سیکریٹریٹ میں جو ڈپارٹمنٹ کی نوکریاں ہیں سیکریٹریٹ میں مسلمانوں کے پاس صرف 7% ہیں، اور جو مسلمان مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جو امپلائیز ہیں یعنی لاسٹ گریڈ امپلائی جس کو کہتے ہیں وہ 56% ہیں، اور پھر گزیٹڈ آفیسر خالی 1% ہیں۔ اب ماباقی جو ہے 42% نان گزیٹڈ آفیسر ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں سے مسلمان 4% ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سماجی انصاف چاہتے ہیں، اگر ہم ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو میں ان طالب علم سے، ان طلباء اور طالبات سے اپیل کروں گا کہ آپ مسلمانوں کا مستقبل ہیں۔ اگر آپ آج محنت کر کے قابل بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ظہیر آباد، نہ صرف تلنگانہ، نہ صرف ہمارا وطن بلکہ مسلمانوں کا مستقبل روشن رہے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیم کو حاصل کریں، اور ہائر ایجوکیشن میں جو مسلمانوں کا تناسب ہے وہ تو اور خراب ہے۔ اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں گے تو ادر بیکورڈ کلاس کا ہائر ایجوکیشن میں جو انرولمنٹ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں، وہ 36% ہے ادر بیکورڈ کلاس کا۔ دلتوں کا 14% انرولمنٹ ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم میں، آدیواسیوں کا 5%، اور سب سے نیچے جو ہے مسلمان ہیں وہ 4% ہے۔ یہ پورے ملک کی آپ سے بات کر رہا ہوں میں، اور ہم 15% ہماری آبادی ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں مسلمان صرف 4% ہیں۔ اب دلت ہمارے سے آگے بڑھ چکے ہیں، دلت ہمارے سے آگے بڑھ چکے ہیں، بلکہ آدیواسی بھی ہمارے سے آگے بڑھ چکے ہیں پورے ملک میں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج پورے ملک میں صرف 19% مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آدیواسی 21%، دلت 26%، وہ انرولمنٹ تھا، یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 34% ہمارے ہندو ادر بیکورڈ کلاس، اور 45% ہمارے ہندو اپر کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ آل انڈیا انرولمنٹ دیکھیں گے مسلمانوں کا، وہ 8% انرولمنٹ گرا ہے۔ یعنی کتنا فیصد گرا ہے؟ 1,80,000 مسلم بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم میں ان کا گراوٹ آئی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورا معاشرہ، پورا مسلم سوسائٹی اس کی طرف توجہ لے، تعلیم کی طرف۔ یاد رکھیے اگر ہم تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دلائیں گے تو پھر آپ اپنے مقدر کے فیصلے نہیں کریں گے، کوئی آئرے غیرے بیٹھ کر ہمارے مستقبل کے فیصلے کر لیں گے، اور پھر ہم روتے رہیں گے کہ دیکھو ایسا ہو گیا۔ تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے، پورے ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کی طرف اپنی اولاد کو راغب کرائیں، بلکہ خود محنت کریں، قربانیاں دیں، مشکلات اٹھائیں، تب جا کر ہم اس ملک میں ناانصافی کا خاتمہ کر سکیں گے، ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے۔ ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان ظالموں سے کہیں گے کہ تم ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کرو گے، ہم اپنے مقدر کے فیصلے خود کریں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا منشا اور مقصد رہا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری صفوں سے جہالت کا خاتمہ ہو، ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اعلیٰ تعلیم میں علم حاصل کریں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں جائیں، اپنی اسکول کی تعلیم کو مکمل کریں اور آگے بڑھ کر، کیونکہ مستقبل ان کا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ہی کوشش رہی ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے ان طلباء اور طالبات کا، ان کے ذمہ داروں کا، کہ آپ کے اسکول کو چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی آپ تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آل ان ون
آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ خوب محنت کریں گے، اور ہم تمام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہمت سے اپنے پورے تیاری کریے امتحان کی، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کریے، اور وہ آپ کو اس امتحان میں اعلیٰ درجات سے کامیابی حاصل کرائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔